السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی صفات اور آپ کا تذکرہ کرنا ایک ایسی عظیم صفت ہے اور اسلام میں اس قدر پسندیدہ ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ خود اللہ رب العزت عرش معلیٰ پہ مستوی ہو کر فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف بیان کرتا ہے۔ امام ابو العالیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سے مراد یہی ہے، اللہ کا صلاۃ بھیجنا، درود بھیجنا یہی ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے پیغمبر کی تعریف و توصیف کرتا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات میں سے نمایاں ترین صفت رحم دلی ہے، اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ آپ کے اندر ایسی صفت تھی کہ تورات و انجیل میں بھی آپ کا تذکرہ اسی حوالے سے آج بھی موجود ہے کہ میرا پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے گا لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، نہ اس کا دل سخت ہوگا نہ اس کا لہجہ سخت ہوگا، وہ ہر لحاظ سے
رحمت کا، نرمی کا، محبت کا، شفقت کا ایک پیکر ہوگا۔ لیکن میری یہ خواہش ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی بالفعل بھی ایسے ہی کیا جائے گا، کہ آپ کی رحم دلی کا تذکرہ عمومی انداز میں کرنے کی بجائے اسے ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ ہم میں سے ہر شخص صرف تذکرہ سن کے اٹھ نہ جائے، زندگی کے جس شعبے کے ساتھ وہ وابستہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی رحم دلی کا تذکرہ سنتے ہوئے وہ غور کرے، آیا کہ میرے اندر بھی اس شعبے میں اس طرح کی رحم دلی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ایک جامع ترین تبصرہ کیا ہے۔ اس آیت کو آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیے، اس کے معنی میں میرے ساتھ مل کے غور کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی رحم دلی کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کس شان اور کس محبت کے ساتھ کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے، من انفسکم، وہ تمہیں میں سے ہے، وہ تمہیں میں سے ہے۔ اس کے اندر بھی رحم دلی کا پہلو ہے۔ اگر پیغمبر فرشتہ ہو جسے نہ بھوک ستاتی ہو نہ پیاس لاحق ہوتی ہو، تو وہ بھوکے اور پیاسے کے درد کو کیسے سمجھ پائے؟ ایسا پیغمبر آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں مشقت پہنچے تو پیغمبر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ میری امت کو یہ مشقت کیوں پہنچ رہی ہے۔ حریص علیکم، دنیا میں ہر انسان کے دل میں ارماں ہوتے ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جس کی ساری خواہشیں تمہارے بارے میں ہیں۔ حریص علیکم، حریص علیکم۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھی بات یہ فرمائی، بالمؤمنین رؤوف، اہل ایمان کے ساتھ بالخصوص وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اور پانچویں بات اللہ نے کہی، رحیم، اہل ایمان کے ساتھ بالخصوص وہ بہت رحم دل بھی ہے۔ ہم قرآن مجید کو سرسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے اس میں غور کرنے کی۔ یہ شفقت کرنا، رحم کرنا، علیحدہ علیحدہ اس کا بیان کیوں ہوا ہے؟ ہم بالعموم سمجھتے ہیں شفقت کرنا، رحم کرنا ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کے قرآن میں کوئی لفظ اضافی نہیں، بلا مقصد نہیں، بلا ضرورت نہیں، ہر لفظ کے اندر معنی کا ایک سمندر چھپا ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں رؤوف اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ میری امت کو زیادہ سے زیادہ خوشیاں کیسے مل سکتی ہیں، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو ہر وقت اس سوچ میں ہو کہ میری امت کی تکلیفیں اور مشقتیں ختم کیسے ہو سکتی ہیں۔ گویا رؤوف کا تعلق ہر انسان کے لیے خوشیاں لے کے آنا، مسرتیں لے کے آنا، برکتیں لے کے آنا، سعادتیں لے کے آنا، اور رحیم کا تعلق جب کوئی انسان تنگی میں ہو، تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو، تو اس وقت اس پہ رحم کرتے ہوئے اس کی تکلیف اور مشقت کو دور کرنا۔ اسی کو مفسرین نے کہا رؤوف اسے کہتے ہیں الذی یجلب المسارہ، جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں امت کے لیے سمیٹی جائیں، اور رحیم اسے کہتے ہیں الذی یدفع المضارہ، جو ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ امت کی ساری تکلیفیں اور مشقتیں
उम्मत से उठा के दूर करती जाए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्ही में से है, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें मशक्कत हो तो ये चीज मेरे पैगंबर के दिल पे गिरा गुजरती है। हरीसुन अलैकुम, उसके सारे अरमा, उसकी सारी ख्वाहिशें, उसकी सारी उम्मीदें, उसके सारे मंसूबे बस तुम्हारे बारे में हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मेरे बाप ने मेरे लिए दुआएं की हैं, कोई शक नहीं, मेरी माँ मेरे लिए रोई है, कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ईमान कहता है मेरा पैगंबर मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़ के रोया है। मेरे माँ बाप ने मेरे बारे में सोचा, कोई शक नहीं, लेकिन मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है मेरे पैगंबर ने मेरे बारे में मेरे माँ बाप से भी बढ़ के सोचा है। हरीसुन अलैकुम, उसकी तमाम ख्वाहिशें तुम्हारे बारे में हैं। बिलमुमिनीन रऊफ, वो अहले ईमान के साथ खुसूसन बहुत ही ज्यादा शफकत करने वाला है। रहीमुन, और बहुत ज्यादा रहम दिल है। इस आयत की रोशनी में ही इंशाअल्लाह हम सारी बातें करेंगे। आपने इस आयत के तमाम अल्फाज को, इसके मानी को, इसके अल्फाज व कलिमात को अपने दिल के अंदर जगह देनी है। दोबारा इसकी तिलावत समात कीजिए और एक एक लफ्ज़ को अपने दिल के अंदर बिठाइए। अल्लाह हमें कुरान में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। सबसे पहली आपकी शफकत का मंजर मुआशरे के बच्चे थे। बच्चों के साथ आप मोहब्बत करते और कमाल करते, उनसे प्यार करते, उनको गुड़ती देते, उनके सर पे हाथ फेरते, उनको कंधों पे उठाते, उनको सीने पे बिठाते, उनको गोद के अंदर बिठा लेते। और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दोनों जहानों के सरदार होने के बावजूद सिर्फ अपने ही बच्चे नहीं, बेगानों के बच्चों को भी अपनी गोद में कभी आपने ऐसा भी बिठाया कि उस बच्चे ने इस पैगंबरे दो जहां की गोद में पेशाब तक कर दिया और अल्लाह के प्यारे नबी ने उसको नागवार महसूस न किया। हसन हुसैन से जो आपकी मोहब्बत थी वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नमाज के अंदर आपके नवासे आपके कंधों पे सवार हो जाते हैं, सजदे को लंबा कर देते हैं, बहुत तूल पकड़ जाता है। सहाबी पूछते हैं इतना तवील सजदा ए अल्लाह के प्यारे नबी आज कैसे हो गया? फरमाया इन नबनी इर्तहलनी फकरिहतु अन उअज्जिलहु, मेरे नवासे ने मुझे अपनी सवारी बना लिया था। मैंने कहा जब तक नवासा नहीं उठेगा नाना भी अपना सर सजदे से नहीं उठाएगा। बाज लोग अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेगानों के बच्चों को जानवरों के बच्चों जैसी भी अहमियत नहीं देते हैं। अपनों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं, अपने बच्चों के साथ बड़ा प्यार करने वाले हैं, और बेगानों के बच्चे चंद टकों के बराबर भी उनको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं होते। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों के साथ भी मेहरबान और बेगानों के बच्चों के साथ इतने मेहरबान, इस कदर रहीम व करीम थे कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के बच्चे तो कुजा, यहूदियों के बच्चों से भी प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक रखते थे। आप जानते हैं ना, वो यहूदी बच्चा ही था जो बीमार पड़ गया था और अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उसकी खैरियत पूछने उसके घर तशरीफ ले गए थे। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बेगानों के बच्चों के साथ भी इस कदर मोहब्बत करने वाले थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों के खिलौनों और बच्चों की प्यार मोहब्बत की चीजों का भी अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इतना ख्याल रखते कि एक बड़ा प्यारा सा बच्चा सहाबी का बेटा अल्लाह के पैगंबर के पास आया करता था। उसने अपने घर में
ایک پرندہ رکھا ہوا تھا، اس سے دل بہلاتا تھا، وہ پرندہ فوت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، دنیا سے مر جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام محبت کا ایسا انداز اپناتے ہیں کہ اس بچے سے کہتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہاری چڑیا، تمہارے پرندے نغیر کو کیا ہوا، اس کا کیا بنا، اسے کیا ہوا۔ یہاں سے محدثین نے لکھا ہے کہ دل بہلانے کے لیے اگر معصوم بچے گھروں میں پرندے رکھ لیتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، وہ اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع نہیں کر رہے، نمازوں کو ضائع نہیں کر رہے، فضول خرچی نہیں ہو رہی، اور پرندوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، تو ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ اس حدیث پہ تو مستقل ایک محدث نے کتاب لکھی، شرح حدیث ابی عمیر، کہ اس صحابی کے واقعے سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ دنیا سے جس لمحے بے پرواہ اور بے نیاز ہوتے تھے، وہ نماز کی کیفیت ہوتی تھی۔ آپ کا سینہ کھولتا ہوتا تھا، ساری توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی دوسروں کے بچوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انی لادخل فی الصلاۃ اريد اطالتها، میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ ہوتا ہے نماز بہت لمبی پڑھاؤں گا، لیکن نماز کے اندر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، میں اپنے ارادے کو منسوخ کر دیتا ہوں، اور یہ سوچتے ہوئے کہ اس بچے کے ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، میں اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے رویوں میں، اپنے لہجوں میں، اپنی ڈیلنگ میں، اپنے معاملات میں نرمی لے کے آئیں، پیار لے کے آئیں، محبت لے کے آئیں، الفت لے کے آئیں، شفقت لے کے آئیں۔ جو بچے بچپن میں معاشرے سے لیتے ہیں، بڑے ہو کے اس معاشرے کو وہی کچھ واپس کرتے ہیں۔ اگر ہم بچپن میں انہیں محبتیں دیں گے تو محبت بھرا معاشرہ بنے گا۔ اگر بچپن میں ادھر سے ڈانٹ، ادھر سے ڈانٹ، ادھر سے جھڑکیاں، ادھر سے پٹائی، یہ کچھ ملے گا، تو پھر بڑے ہو کر وہی کچھ ہمیں واپس بھی لینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کی آخرت کو نہیں بھولتے تھے، اور آپ کو یہ پوری طرح سے ہم سے کہیں بڑھ کے یہ اندازہ تھا کہ کہیں بچوں سے پیار کا مطلب میری امت یہ نہ سمجھ جائے کہ ان کی ہر جائز ناجائز فرمائش کو پورا کرنا ہے اور ہر وقت بس صرف انہی کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ نہیں، ان حدوں کو بھی کراس نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جانتے تھے اگر بچوں سے ایسا پیار کیا جائے کہ ان کی نمازیں رہ جائیں، ان کی تلاوتیں رہ جائیں، وہ دین سے دور ہو جائیں، تو یہ ان سے پیار نہیں، ان کی آخرت کی تباہی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، اگر وہ پھر بھی نماز کی طرف نہ آئیں تو اپنے ان بچوں پہ ہاتھ اٹھا کر بھی ان کو نماز پہ لگایا کرو، ہاتھ اٹھا کر بھی ان کو نماز پہ لگایا کرو، اور اس معاملے میں نرمی نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے حق کا معاملہ ہے، یہ نماز کا معاملہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے بڑوں کے ساتھ بھی۔ معاشرے کے وہ لوگ جو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جن کی داڑیاں سفید ہو جائیں، جن کے بال سفید ہو جائیں، جن کی کمریں جھک جائیں، جن کے ہاتھوں میں عصائے پیری آ جائے، جن کے چہروں پہ جھریاں پڑ جائیں، دن رات کے گزرنے سے جن کے دلوں کے اندر غم گھر کر جائیں، جنہوں نے اپنے بہت سارے بچوں، بہت سارے بچیوں کے جنازے اٹھائے ہوں، پوری زندگی معاشرے کو سروسز دی ہوں، وہ بڑا ہی بدقسمت معاشرہ ہوتا ہے جو ان بزرگوں کو اپنے گھروں سے نکال کے ان کے لیے اولڈ ہاؤسز بنوا کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ بد نصیب سوسائٹی ہوتی ہے جو بزرگوں کو اور بڑوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں
اور ٹشو پیپر کی طرح جب تک ضرورت تھی ان کی جوانیوں سے، ان کے بچپن سے، ان کے لڑکپن سے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا، اب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا۔ یہ امریکی اور یورپی تہذیب اور فرانسیسی کلچر تو ہو سکتا ہے، جو رحم دلی کے نام سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ پیغمبر دو جہاں علیہ السلام بزرگوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے، فرماتے البرکۃ ما اکابرکم، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن برکتیں تمہارے گھروں میں تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، برکتیں تو بڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ میرے نوجوان بیٹو، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہم کما رہے ہیں، ہماری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، تمہارے گھر میں جو بوڑھا باپ ہے، تمہارے گھر میں جو بوڑھی ماں ہے، اور اس کی جو جبینیں نیاز ہوتی ہیں، اور اس کی آنکھوں سے جو رم جھم آنسوؤں کے قطرے موتیوں کی طرح بہتے ہیں، ساری برکتیں تو اس کی ہوتی ہیں، برکتیں تو ان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ عمومی ہر بڑے کی عزت کے بارے میں آپ فرماتے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ تو میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارا کلچر بدلا، ہماری روایات بدلی، ہمارے رویے بدلے، ہمارے جوان بدلے، ہمارے بیٹے بدلے، جدید تعلیم نے سوچ کے زاویے بدلے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ارشاد فرماتے، بوڑھے انسان کی، سفید بالوں والے انسان کی عزت کرنا، چاہے اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، سفید بالوں والے مسلمان کی عزت اللہ کی عزت کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عزت ہے، جس کے دل میں اللہ کا احترام ہے، جس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا کیا ہے، ان کو بڑی عمر دی ہے، ہم سے بڑا بنایا ہے، وہ سفید بالوں والے انسان کی عزت ضرور کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اگر وہ بزرگ بڑی عمر کے لوگ والدین ہوں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو ان کے بارے میں تو وہ تعلیمات اور وہ باتیں ہیں کہ انسان اللہ کی آیات کو سن کے حیران و ششدر ہی رہ جاتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے، دو ٹوک حکم ہے، عبادت صرف اسی کی ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بوڑھے ہو جائیں، یہ نہیں کہا بوڑھے ہو جائیں، کہا تیرے پاس وہ بوڑھے ہو جائیں، یہ یاد دلانے کے لیے کہ ایک وقت وہ تھا جب تو ان کے پاس بچپن میں ہوتا تھا اور گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا، اور اگر تیرے پاس اب وہ بوڑھے ہو جائیں اور وہ بچوں کی طرح معصوم ادائیں، فرمائشیں اور حرکات کرنے لگیں اور ضد پہ آنے لگیں جیسے بچپن تیرا ان کے پاس گزرا ہے، اگر ان کا بڑھاپا تیرے پاس آ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لهما اف، تو ان سے اف بھی نہیں کہنا ہے، ولا تنہرهما، جھڑکنا نہیں ہے ان کی کسی غلطی پہ، کسی ضد پہ،
किसी इनाद पे, खबरदार जो उनको झिड़का तो, चाहे वो इस बात पे हो वो दवाई नहीं लेते, चाहे वो इस बात पे हो वो परहेज नहीं करते, चाहे वो इस बात पे हो वो एहतियात नहीं करते, चाहे वो इस बात पे हो उनकी अपनी सेहत की खातिर हो, दवाई ना लेने से जितने उनके नफ्स का, जिस्म का नुकसान होता है, तुम्हारी झिड़कों से उसकी नफ्सियात का उससे 1000 गुना ज्यादा नुकसान होता है। वला तन्हरहुमा, झिड़कना नहीं है, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बड़ी ही नरम लहजे में अदब के साथ बात करनी है। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, जनाह परिंदे के पर को कहते हैं और जुल जिल्लत को कहते हैं, पस्ती को कहते हैं, नीचे लग जाने को कहते हैं। क्या कमाल है अल्लाह, तेरे कलिमात में बरकतें क्या होती हैं, गहराइयां क्या होती हैं। ये नहीं कहा उनकी बात माननी है, वो तो छोटा लफ्ज होता ना, कहा वख्फिज, झुक जाना है, लहुमा, उन दोनों के लिए, जनाह, अपने परों को झुका देना है, मिन जनाह ज़ुल्ली, जिल्लत के साथ नीचे लग के। इस लफ्ज में इतनी खूबसूरती है। एक इशारा तो ये पाया जाता है, जिस तरह से परिंदे की माँ अपने परों के नीचे अपने बच्चों से प्यार करते हुए मोहब्बत करनी है, बूढ़े वालिदैन के ऊपर तुमने अपनी मोहब्बतों के बाजू और पर ऐसे बिछा देने हैं। वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली, फिर जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया, उनके नीचे ही लग जाना है। मुफस्सरीन लिखते हैं कि इस आयत में इस तरफ इशारा है, फर्मा बरदार बेटा वो होता है जो वालिदैन के सामने इस तरह रहता है जिस तरह से एक मुजरिम, गुलाम और नौकर अपने आका के सामने खड़ा होता है। जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, मिनर रहमा, इस वजह से करना है कि तेरे दिल में रहम होना चाहिए, तेरे दिल में रहम होना चाहिए, शफकत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अल्लाह से दुआएं करनी है, अल्लाह मेरे वालिदैन पे वैसे रहम कर जैसे बचपन में इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल थे बच्चों के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिल थे बड़ों के साथ, और खुसूसन बड़े जब रिश्तेदार हों, वो बहनें हों, वो भाई हों, वो माँ हो, वो बाप हो, वो खाला हो, वो अंकल हो, वो मामू हो, वो रिश्ते में बड़े लगते हों, जो उन बड़ों की इज्जत नहीं करता, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वो तो मेरा उम्मती ही नहीं है, वो पता नहीं कहां से आ गया है, वो किसी और के कल्चर पे चल रहा है, किसी और की तहजीब को अपनाए हुए है। मैं अपने नौजवान बेटों से एक बात अर्ज करते हुए मौजू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे नौजवान बेटों, खुसूसन आपसे एक शिकवा है, माँ पास बैठी है, बाप पास बैठा है, आप अपने मोबाइल में मस्त हैं, आप फेसबुक में गुम हैं, आप व्हाट्सएप की चैटिंग में डूबे हुए हैं, और आप दोस्तों के साथ गपशप में समंदर पार की दोस्तियां पाल रहे हैं, और उनको पालने के लिए आपके पास घंटों मौजूद हैं, और माँ बाप की तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं। आप अंदाजा नहीं कर सकते, बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप या कोई भी बाप, चाहे बूढ़ा ना भी हो, बढ़ापे का तस्करा तो मुफस्सरीन कहते हैं इसलिए किया कि उसमें एहसासात ज्यादा नाजुक हो जाते हैं, वगरना हर बाप बाप है और हर माँ माँ ही है। अगर वो पास बैठे हों और आप अपने मोबाइल में मस्त हों, तो कभी अपने माँ बाप से जाके पूछना कि उनके दिल पे क्या बीतती है, उनके दिल पे क्या गुजरती है, कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये इसने मेरी मेहनतों, मेरी मोहब्बतों, खून पसीने की कमाइयों, मेरी मशक्कतों, मेरे आंसुओं की ये कदर की है कि समंदर पार वो लोग जो ना इसके जनाजे में कभी आ सकें, ना कभी इसकी हेल्प कर सकें, ना कभी इससे हकीकी मोहब्बत कर सकें, उनकी वजह से ये मेरे साथ गपशप के लिए, दुख सुख शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, अल्लाह के पैगंबर बहुत शफकत करने वाले,
بہت رحم دل تھے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اور بڑے خصوصاً وہ جو رشتہ دار ہوں، اعز و اقربا ہوں، آپ رحم دل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، گھر میں کام وام کرنے والے لوگوں کے ساتھ، اس دور کی لونڈیوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دور کے غلاموں کے ساتھ رحم دل تھے، کمال کے رحم دل تھے۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، خوب اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو صحابی مار رہے ہوں گے نا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس منظر کو دیکھتے ہیں، میرا صحابی ہے، ابو مسعود ہے، اور اپنے غلام کو کوڑا چابک ہاتھ میں لے کے مسلسل ضربیں لگائے جا رہا ہے۔ فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام۔ ابو مسعود، جتنا اس غلام کے لیے تو سپیریئر ہے، جتنا اس نوکر کے مقابلے میں تو اس کا آقا ہے، جتنا تو اس کو مارنے پہ قادر ہے، جتنی اس نے تیرے حق میں غلطیاں کی ہیں، تیرا بھی ایک آقا ہے۔ ابو مسعود، تو نے اس کے حق میں غلطیاں زیادہ کی ہیں اور وہ تیری پکڑ اس سے زیادہ کر سکتا ہے۔ اس حدیث کی سطروں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ نے صرف یہ لفظ استعمال کیے، اللہ تیرے اوپر زیادہ قادر ہے، جتنی تجھے اس غلام پر اتھارٹی حاصل ہے، اللہ کو تیرے اوپر اس سے زیادہ اتھارٹی حاصل ہے۔ جناب ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ہیں، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے غلام کو کبھی نہیں مارا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، میں ان کو کتنا معاف کیا کروں؟ اللہ کے پیارے نبی خاموش رہتے ہیں۔ جب وہ بار بار پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں 70 مرتبہ تو معاف کر دیا کرو نا، 70 مرتبہ تو معاف کر دیا کرو نا۔ آپ سمجھائیں یہ آپ کا حق ہے، نصیحت کریں یہ آپ کا حق ہے، خیر خواہی کریں یہ آپ کا حق ہے، اس کی بھی اس کے اندر بہتری ہے، لیکن ظلم و ستم کرنا یہ آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنے خادموں کے ساتھ اتنے مہربان، جناب انس 10 سال تک خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں 10 سال میں اللہ کے پیغمبر نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں جھڑکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے اپنے ماتحتوں، نوکروں، خادموں، غلاموں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے غریب انسانوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جو کسی بھی معاشرے میں غربت اور فقیری کی زندگی بسر کر رہے ہوں، جن کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، جن کی اولادوں کے پاس پہننے کے لیے لباس نہ ہو، پڑھنے کے لیے کتابیں نہ ہوں، اور سکول میں جانے کے لیے یونیفارم نہ ہو، جن کی اولادوں کے پاس غربت ان کے گھروں میں ناچ رہی ہو، آپ معاشرے کے ان طبقوں کے ساتھ خصوصی رحم کرتے تھے، اور سب سے بڑا رحم اللہ کے پیغمبر کا یہ تھا کہ آپ نے غریب انسان اور امیر انسان کی نفسیات بدل دی۔ پہلے کیا نفسیات ہوتی تھی؟ عزت اس کی ہے جس کا اونچا بنگلہ ہے، عزت اس کی ہے جس کی اونچی کوٹھی ہے، عزت اس کی ہے جس کے پاس لمبی چوڑی اونچے ماڈل کی کوئی کار ہے، یا اس دور میں تیز رفتار اونٹ ہے، سواری ہے۔ اس دور کے اندر بھی انسان اسی نفسیات کے اندر جی رہا ہے۔ آپ نے سب سے بڑا احسان غریب طبقے پہ یہ کیا، اور رہتی دنیا تک تمام بنی نوع انسان کے ساتھ یہ کیا کہ آپ نے فرمایا عزت کا تعلق پیسے اور دولت کے ساتھ نہیں ہے، عزت کا تعلق انسان کے کردار کے ساتھ ہے۔ اس سوچ کو پختہ کیا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا، تاکہ کوئی شخص بھی
کسی غریب کو سائیکل پہ آتے دیکھ کے، فٹ پاتھ پہ بیٹھے دیکھ کے، لوگوں سے مانگتا دیکھ کے، غربت میں دیکھ کے، پھٹے پرانے لباس کو دیکھ کے، ٹوٹی ہوئی اس کی جوتی کو دیکھ کے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ مجھ سے حقیر ہے اور میں اس سے افضل ہوں. نہیں، وہ یہ سوچے ممکن ہے اللہ کے نزدیک یہ زیادہ نیک اور اس کا دل زیادہ پاکیزہ ہو اور یہ مجھ سے افضل ہو. یہ بھی نہیں کہ ہر غریب افضل ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کردار کے لحاظ سے، اگر وہ کردار ایک دولت مند انسان کے پاس ہے تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارتیں سنائی، عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کی بشارتیں سنائی. اگر وہ کردار اور اعمال اور دل کی پاکیزگی بلال حبشی کے پاس ہے، جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والا، غلامی کی زندگی بسر کرنے والا، اور رنگ کا کالا کلوٹا اور ہونٹ اس کے موٹے ہیں اور عجیب ان کے نقش و نگار ہیں، تو آپ نے کہا بلال زمین پہ چلتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں. نفسیات بدل دی، سوچ بدل دی. افسوس ہے کہ ہم نے رؤوف الرحیم پیغمبر کی سوچ آج بھی نہیں اپنائی ہے، اور آج بھی ہم لوگوں کو اسی بنیاد کے اوپر تولتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ سوچ اس حد تک بدلی، باقاعدہ تربیت کی. جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کو ایک دفعہ آپ نے بلایا، کہا جاؤ مسجد میں جاؤ، دیکھو مسجد میں سر اٹھاؤ، سب سے معزز انسان کون نظر آتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ بہت معزز لگتا ہے، یہ بہت معزز لگتا ہے. پوچھا اچھا آپ دیکھو سب سے کمزور انسان کون سا نظر آتا ہے؟ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرانے پھٹے ہوئے لباس میں ملبوس ایک شخص کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا غریب محسوس ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو ذر کی نفسیات بدل رہے ہیں. حضرت ابو ذر خود بڑے غریب تھے، اتنے غریب تھے اور اس قدر مسکین تھے، اللہ کے پاس جا رہے تھے. ان کی بیوی ان کے سرہانے بیٹھ کے رو رہی تھی. پوچھا بیگم کیوں روتی ہو؟ کہا ابو ذر رو نہ تو کیا کروں، جس گھر میں تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو یہاں اتنی غریبی ہے کہ اگر تم فوت ہو جاؤ گے تو اس گھر میں تو تمہیں کفن دینے کے لیے چادر بھی میرے پاس نہیں ہے، میں رو نہ تو کیا کروں. اسی ابو ذر کو اللہ کے پیغمبر نے کہا دیکھو مسجد میں سب سے اچھا معزز انسان کون نظر آتا ہے. پھر کہا سب سے کمزور کون نظر آتا ہے. جناب ابو ذر نے دونوں انسانوں کی نشاندہی کی اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں کہا جس کو تم معزز سمجھتے ہو اس کے لباس کی وجہ سے اگر انسان اس جیسے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ زمین بھر جائے، جس کو تم نے کمزور سمجھا ہے وہ اکیلا ان سب سے اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہے. رویے بدل دیے، سوچ بدل دی کہ اصل چیز کردار ہے. وہ غریب صاحب کردار ہے تو وہ عزت والا ہے، امیر صاحب کردار ہے تو وہ عزت والا ہے. اگر کردار نہیں تو اللہ کی نگاہوں میں دولت مند بھی ذلیل ہے، کردار نہیں ہے تو وہ فقیر دنیا سے بھی گیا اور آخرت سے بھی گیا. وہ فقیر ہے اور نماز کا ہی نہیں پتا، وہ فقیر ہے اور کسی سنت کا ہی نہیں پتا، وہ فقیر ہے اور دین پہ عمل ہی نہیں، وہ فقیر ہے تو اس بیچارے کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اور اگر وہ صاحب کردار ہے تو چاہے وہ امیر ہے وہ بھی معزز ہے اور چاہے وہ غریب ہے اللہ کی نگاہوں میں وہ بھی معزز ہے. ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کی تربیت کی. یہ کوئی میری ذہنی اپج یا میری ذہنی سوچ اور فکر نہیں، مسجد اسحاق کے اپنے نمازی بزرگوں سے، تاجروں سے، کاروباری بھائیوں سے، سرمایہ دار لوگوں سے اللہ تمہیں اور برکتیں عطا فرمائے اور عزتیں عطا فرمائے. لیکن کبھی بھی اپنے ذہنوں میں
قارون جیسا گھمنڈ سمانے نہ دینا، کردار پہ توجہ رکھنا، اخلاق پہ توجہ رکھنا، دل کی صفائی پہ توجہ رکھنا۔ صحابہ کی محفل میں باقاعدہ آپ نے، ایک انسان گزرا، پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے کہا حری ان خطب ان ينکح، جس گھر میں پیغام بھیجے گا سارے رشتہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وَإِن شَفَّعَ أَن يُشَفَّعَ، جس معاملے میں سفارش کرے گا کوئی اس کی سفارش کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ وَإِن قَالَ أَن يُسْمَعَ، جس مجمع میں بات کرے گا سارے ہمتن گوش ہو کے اس کی بات سنیں گے۔ یہ بڑا معزز انسان ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا غریب انسان ہے، اتنا غریب جس گھر میں رشتے کا پیغام بھیجے گا لا ينکح، کوئی اسے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور بات کرے گا تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کو نہیں مانا جائے گا۔ صحابہ کی اس محفل میں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سب کے سامنے دو ٹوک کہہ دیا، جس کو تم نے گھٹیا سمجھا ہے، وہ اکیلا انسان جس کو تم معزز سمجھے ہو، وہ زمین بھر کے بھی آ جائیں تو وہ اکیلا ایسے زمین بھر کے سب انسانوں سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ انسانوں، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ان دونوں سے آگے بہت سارے انسانوں کی نسل کو پھیلا دیا ہے، بہت ساری مرد و عورتوں کا سلسلہ پھیلا دیا ہے، پھر تمہارے خاندان اور قبائل بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک کوئی شک نہیں، سب سے عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے۔ اور کس کے دل میں تقوی ہے اس کا دعویٰ تم خود نہیں کر سکتے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی کو خبر ہے۔ نفسیات بدل دی، سوچیں بدل دی، رویے بدل دیے، غریبوں کی نفسیات کو اتنا اونچا کر دیا کہ آپ علیہ السلام نے جو مہاجر غریب صحابہ تھے ان کے بارے میں آپ نے کہا پریشان نہ ہونا، غم نہ کھانا، جو میرے صحابہ مہاجر اور فقیر ہیں یہ امیر صحابہ، امیر مہاجروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ رؤوف الرحیم تھے بچوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے بڑوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے رشتہ داروں، والدین، بزرگوں، بڑی عمر کے عزیز و اقارب کے ساتھ، رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے غریب طبقے کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، فقراء کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رؤوف الرحیم تھے معاشرے کے غم زدہ، ضرورت مند اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ۔ جو جتنا زیادہ معاشرے کا دھتکارا ہو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ رحم کرتے، اتنی ہی زیادہ محبت کرتے، اسی قدر زیادہ شفقت کرتے۔ ایسے رؤوف الرحیم کہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ما احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا اچھا لگتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یعنی طبعاً فرض کے بعد نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرضی، روزہ فرضی، جب بھی اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو ارکان اسلام کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد باقی کاموں میں سے اور نیکیوں میں سے سب سے افضل نیکی اور سب سے پیاری نیکی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرور
تدخلہ علی مسلم، کسی مسلمان کو خوشی دینا، کسی مسلمان کو خوشی دینا۔ خوشی دینے کا کیا مطلب؟ فرمایا تطرد عنہ جوعا، اس کی بھوک مٹانا، او تقضی عنہ دینا، یا اس کے قرض کو چکا دینا، او تکشف عنہ کربہ، یا اس کی کسی مصیبت، غم اور پریشانی کو دور کر دینا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا، امام البانی نے اسے سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ مُسْلِمٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ حَتَّى أَقْضِيَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، میں اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، یاد الہی میں مصروف رہوں، اس ایک مہینے کے اعتکاف سے مجھے یہ نیکی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ میں کسی ضرورت مند مسلمان کے ساتھ جا کے اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ آپ نے یہاں تک کہا جو کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، ثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جس دن پل صراط سے گزرتے ہوئے سب پاؤں پھسل رہے ہوں گے، اللہ ایسے صاحب حیثیت انسان کے پاؤں کو جما کے مضبوط کر دے گا، اسے پھسلنے نہیں دے گا، اس کو ثابت قدمی عنایت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کمزور طبقوں کے ساتھ رحم دل تھے، آپ رحم دل تھے، بچوں کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے، بڑوں کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے، مساکین کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے، معاشرے کے ضرورت مند طبقات کے ساتھ رؤوف الرحیم تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان انسانوں کے ساتھ جو کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہسپتال میں لیٹ جائیں، ان کو کوئی تکلیف ہو جائے، جسمانی طور پہ لاغر ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، چلتے پھرتے انسان کبھی اللہ معاف فرمائے ان کو فالج ہو جائے، دیکھتا بھالتا انسان اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جائے، یہ سارے معذور انسان، کمزور انسان، مریض انسان، ان کے ساتھ تو آپ اتنے رحم دل تھے کہ آپ فرماتے تھے جو کسی بیمار کا حال پوچھتا ہے، صبح پوچھے تو شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ آپ فرماتے بیمار کو پوچھنے والا تو جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے بیمار کو پوچھنے والے کو آواز لگتی ہے تیرا چلنا مبارک ہو اور اللہ تمہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو اس شخص کا ثواب ہے جو بیمار کو صرف پوچھنے جاتا ہے، اور جو بیچارہ صبح و شام بیمار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کو دوائی دے رہا ہے، اور اس کی پاکی کا، صفائی کا، نظافت کا خیال کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہوں گی۔ اور اگر وہ خدمت، یہ اتنا ثواب ہے عام بیمار کو پوچھنے کا، اور اگر وہ بیمار والدین ہوں تو ان کی خدمت کا اللہ نے کیا ثواب رکھا ہوگا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا برکتیں رکھی ہوں گی، کیا فضیلتیں رکھی ہوں گی، کیا عظمتیں رکھی ہوں گی۔ مجھے شکوہ ہے آپ لوگوں سے بھی اور اپنے اس معاشرے سے بھی، ہم حدیثوں کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ ایم پی اے بیمار ہو گیا ہے تو گاڑیاں بھر بھر کے لوگ پوچھنے جا رہے ہیں، کوئی وڈیرا بیمار ہو گیا ہے تو مجمع اکٹھا کر کے اس کی عیادت ہو رہی ہے، اور محلے کے اندر غریب تڑپ رہا ہے تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو ضرورت ہے تو اس کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، یہ موضوع بہت طویل ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ، آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی رحم دل تھے، رحم دل بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، رحم دل مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، رحم دل اپنے ماتحت اور خادموں کے ساتھ، رحم دل معاشرے کے پریشان ہاں لوگوں کے ساتھ، رحم دل مریضوں کے ساتھ،
ان کے ساتھ بھی رحم دل، جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کو تو رحم کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ رحم دلی کیا ہوتی ہے، جو نیم پاگل ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، کسی الجھن کا شکار ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی نفسیات ہیں بھی کہ نہیں، لیکن میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے جب بچے ان کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں یا ان کو چھیڑتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں، ٹیز کرتے ہیں، تان و تشنیع کا مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، آتے جاتے ان کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے معذور اور نیم پاگل لوگوں کو بھی لوگوں، سمجھدار لوگوں کی حرکتوں پہ آنسو بہاتے میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا ہے. خود ہمارے اپنے گاؤں میں ہر جگہ اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پائے جانے کا ایک اہم ترین مقصد اور حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ عبید الرحمن ایسے کسی شخص کو دیکھ کے سوچے اللہ تیرا میرے اوپر کتنا احسان ہے، اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، اور یہ میری جگہ ہو سکتا تھا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ سبق دیا تھا اللہ کے پیغمبر نے. ایسی ہی ایک عورت مدینے میں تھی، اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئی، اس نے انتظار بھی نہیں کیا، راستے میں روک کے کہتی ہے مجھے آپ سے کام ہے، مجھے آپ سے کام ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رؤوف الرحیم اسے کہتے ہیں تو مدینے کی جس گلی میں مجھے لے جائے گی میں تیرے ساتھ جا کے تیرا کام کر کے آؤں گا. اس عورت کو کہہ رہے ہیں فی عقلہا شیء، جس میں آتے اسے دماغی مسئلہ تھا، وہ دماغی مریضہ تھی، نفسیاتی مریضہ تھی، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کو روکا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.